معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل اخبار الہند پر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی تازہ خبروں میں سے دو بڑی اہم خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ سرکاری امداد لینے والے مدارس کا حشر بھی آسام جیسا ہوگا۔ تو حضرت والا کی گفتگو پر روشنی ڈالنے سے پہلے ایک اور خبر سے آپ کو باخبر کرتے ہیں کہ راجیہ سبھا میں وقف بورڈ ایکٹ 1995 کو منسوخ کرنے کا بل پیش کیا گیا ہے، جس کے رد عمل میں جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل اور چندی گڑھ کے صوبائی صدر محسن ملت حضرت مولانا علی حسن مظاہری صاحب نے وقف ایکٹ 1995 بل پیش کرنے کی سخت الفاظ میں مخالفت کی ہے۔ انہوں نے نامہ نگار سے بات چیت میں کہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی سب سے بڑا ادارہ وقف بورڈ ہے، جس کی آمدنی سے مسلمانوں کے مساجد، ائمہ حضرات، مکاتب، اسکول، کالج، ہسپتال اور بیوہ پینشن بہت ہی اچھے اور بڑے پیمانے پر چل رہے ہیں۔ بورڈ کی آمدنی سے بہت سے مسلم بچے و بچیوں کی آبیاری ہو رہی ہے۔ مولانا علی حسن مظاہری نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار کی اس پالیسی سے ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سرکار نے اس بل کو نہیں روکا تو ہندوستان بھر میں بل کی مخالفت میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ وقف بورڈ ایکٹ 1995 کو منسوخ کرنے کے لیے گزشتہ روز راجیہ سبھا میں پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا گیا۔ یہ بل بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ ہرناتھ سنگھ یادو نے پیش کیا۔ ایوان میں اس بل کو پیش کرنے کے حوالے سے ووٹنگ بھی ہوئی۔ اس بل کو پیش کرنے کی حمایت میں 93 ممبر پارلیمنٹ اور مخالفت میں 32 ارکان نے ووٹ دیے۔ تو ناظرین و سامعین، آگے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ آسام کی بی جے پی حکومت کے ذریعہ یک طرفہ قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کے 31 اضلاع میں کم از کم 1281 مدارس کے نام تبدیل کر کے انہیں اسکولوں میں تبدیل کرنے کی خبر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خبردار کیا کہ دیگر ریاستوں میں سرکاری امداد حاصل کرنے والے مدارس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں گفتگو کے دوران کہا ہے کہ وہ تقریباً گزشتہ 20 سال سے اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں اور مدارس پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ سرکاری امداد حاصل نہ کریں، کیونکہ اگر حکومت مدد دے گی تو وہ اس میں کسی نہ کسی طرح کی مداخلت ضرور کرے گی۔ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آگے کہا ہے کہ بہار اور اتر پردیش کے وہ مدارس جو سرکاری امداد حاصل کر رہے ہیں ان میں معیاری تعلیم کا فقدان ہے، اس لیے ان کا طویل عرصہ سے موقف رہا ہے کہ ایسے ادارے اور مدارس قائم ہو جو ملت کی امداد پر چلیں اور اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ ہو۔